الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمۃ الکتاب. آلاء اللہ تعالی علی هذا العبد الضعیف لا تعد ولا تحصى وأجلها التوفیق لفهم القرآن العظیم. ومنن صاحب النبوة والرسالة علیہ الصلاة والسلام على أحقر الأمة كثيرة وأعظمها تبلیغه صلی اللہ علیہ وسلم الفرقان الکریم. لقن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القرآن الجیل الاول وهم ابلغوه للجیل الثانی وهلم جیل کی جیل الجیل الثانی بیان وهلم کرو. جرا حتى بلغ هذا الضعيف أيضا حز من روايته ودرايته. اللهم صل على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا وشفيعنا أفضل صلواتك وأيمن بركاتك وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ جن کا نام احمد ہے کب پیدا ہوئے ہیں؟ 1114 کب فوت ہوئے ہیں؟ 1176. آپ فرماتے ہیں یہ اصول تفسیر کی کتاب ہے. کس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع. اصل میں یہ فارسی تھی، اس کو عربی بنایا گیا ہے. جی تو بارو نا لکھے بندے دا جن نے عربی بنایا ہے. جی ہوں ایک گل یاد رہے بھی فارسی کس نے لکھی سی تو پھر انہوں عربی کس بنایا اتنے نا لکھے ہے. جی کو پوچھے تو پھر اس لئے ہسن لگ پینے. اچھا جی، مقدمۃ الکتاب، کتاب کا مقدمہ. آگے مسئلے شروع ہوں گے. شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعلیٰ یہ جمع ہے بمعنی نعمت. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس عبد ضعیف پر. کون عبد ضعیف؟ شاہ ولی اللہ صاحب. لا تعد ولا تحصى، نہ گنی جا سکتی ہیں نہ شمار کی جا سکتی ہیں. اتنی نعمتیں ہیں. بڑی نعمت کون سی ہے؟ اور ان نعمتوں میں سے اجل نعمت اللہ کا توفیق دینا قرآن عظیم کے فہم کے لیے. یہ جو اللہ نے مجھے فہم قرآن نصیب کیا ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے اجل نعمت ہے. سبحان اللہ. جس نال عقیدہ تے اعمال ٹھیک ہونے نے یہ تو ہو گیا اللہ دی بارگاہ وچ. اور صاحب النبوت والرسالہ کے منن جمع منت احسان. صاحب النبوت والرسالت کے احسانات، سرکار کے احسانات احقر الامت پر کثیرہ ہیں. اتھے آکھیں عبد ضعیف تو سونے دی بارگاہ چ اپنے آپ نے آکھیں احقر الامہ، ساری امت میں سے زیادہ حقیر. تو یہ عاجزی ہے، یہ عاجزی ہے، کرنی چاہیے. بندے کو اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھنا صحیح ہے. یوں نہیں کہ کہنا کہ حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں. انہاں چیزاں کو بچو. انہاں نال بندہ وڈا نہیں ہوندا، چھوٹا ہوندا ہے. انہاں چیزاں نال بندہ وڈا ہوندا ہے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ صاحب النبوت والرسالت کے احسانات بھی احقر الامت پر کیا ہیں؟ تو سرکار کے جو مجھ پہ احسانات ان میں سے بڑا احسان کون سا ہے؟ اعظم ان احسانوں کا پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن حکیم. سرکار نے جو قرآن حکیم امت تک پہنچایا ہے یہ سرکار کا بہت بڑا احسان ہے امت پر. یا تبلیغ لغوی معنی پہنچانا کہ سرکار پر نازل ہوا، پھر سرکار نے وہ قرآن حکیم جو آگے پہنچایا ہے
یہ سرکار کا ہم پر بڑا احسان ہے، یہ سرکار کا بڑا احسان ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت کے فہم قرآن، جیسے سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، سارے باتیں سمجھ آئیں گی۔ اب اس کی شاہ صاحب تفصیل کرتے ہیں کہ تلقین کی لکنا جی فہمہ ہو یا ہو مشافہتاً، کسی کو آمنے سامنے بات سمجھانے۔ تلقین کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی پہلی جماعت کو، کن کو؟ وہ جیل اول کون ہے؟ وہ اصحاب النبی سرکار نے ان کو قرآن سکھایا، پڑھایا، اور انہوں نے پہنچایا قرآن جیل ثانی تک۔ جیل ثانی کون؟ ظاہر جو صحابہ پاک سے حاصل کرنے والے متابعین ہیں۔ وَحَلُمَّ جَرًّا، اور اسی طرح اس بات کو آگے چلاؤ جی، نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل، حتیٰ کہ پہنچ گیا یہ قرآن اس ضعیف، حتیٰ کہ پہنچا اس ضعیف کو بھی حصہ سرکار کی روایت سے اور سرکار کی درایت سے۔ قرآن کے لفظ بھی پہنچے مجھ تک اور اس کے معنی اور مطالب بھی مجھ تک پہنچے، صرف آج ہم مسکینوں تک پہنچے جی۔ اللہ کا شکر ہے، سرکار کا ہم پر احسان ہے جی۔ جی اے شاباش، اے اللہ رحمت نازل فرما اس نبی کریم پر، علی ھذا النبی الکریم، علی ھذا اس مشارہ قریب کے لیے، یہ جو ہمارے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ ان پر کیا کر، جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے شفیع ہیں، نازل فرما رحمتیں افضل و صلواتک، اپنی رحمتوں میں سے افضل اور اپنی برکات میں سے جو زیادہ برکتیں ہیں، ایمن جو زیادہ برکت والی ہیں، وہ نازل فرما، اور آپ کی آل پر نازل فرما، اور آپ کے اصحاب پر نازل فرما، اور آپ کی امت کے علماء پر نازل فرما، سب پر، بے رحمتک یا ارحم الراحمین، تیری رحمت کے ساتھ میں وسیلہ پکڑتا ہوں اے ارحم الراحمین۔ اللہ رحمان من کر لیں گا کہ نہیں؟ کر۔ اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع۔ مقدمۃ الکتاب، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس بندے اس عبد ضعیف پر نہیں گنی جا سکتی اور نہ شمار کی جا سکتی ہیں، اور ان نعمتوں کا اجل توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا اس بندے کو قرآن عظیم کی فہم کی اور احسان صاحب نبوت و رسالت کے، یعنی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت پر کثیر ہیں، اور اعظم ان احسانوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہنچانا فرقان کریم کو۔ اب اس کی تفصیل تلقین فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی پہلی جماعت کو، اور انہوں نے پہنچایا قرآن ثانی جماعت تک، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے حتیٰ کہ پہنچ گیا اس ضعیف کو بھی حصہ روایت سے۔ اور آپ کی درایت سے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما اس بس درود شریف پڑھ دینا، اللہم صلی علی ھذا النبی الکریم سیدنا و مولانا و شفیعنا شفیعنا شفیع و شفیعنا شفیعنا افضل صلواتک و ایمن برکاتک وعلی آلہ و اصحابہ وعلماء امتہ اجمعین برحمتک۔ یا ارحم الراحمین۔ اما بعد اما بعد فیقول الفقیر ولی اللہ ابن عبد الرحیم عاملهم اللہ تعالی بلطفہ العظیم لما لما فتح اللہ تعالی علی بابا من فہم کتابہ المجید خطر ببالی ان اجمع و اقید بعد النکات النافعات التي تنفع الاصحاب فی رسالۃ مختصرۃ فالمرجو من لطف اللہ الذی لا انتہاء له ان یفتح لطلبۃ العلم بمجرد فہم هذه القواعد شارعا واسعا فی فہم معانی کتاب اللہ
بحيث لو صرفوا أمورهم في مطالعة التفاسير والقراءة على المفسرين على أنهم أقل قليل في هذا الزمان لم تتحصل لهم هذه الفوائد بهذا الضبط والربط، وسميتها بالفوز الكبير في أصول التفسير، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل۔ وجہ تعلیف بیان کرتے ہیں، بہرحال بعد امور ثلاثہ کے پس کہتا ہے فقیر ولی اللہ بن عبد الرحیم معاملہ فرمائے دونوں سے اللہ تعالیٰ اپنے لطف عظیم کے ساتھ۔ کیا کہتا ہے فقیر کہ جب کھولا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دروازہ اپنی کتاب مجید کے فہم سے، جی بھی مینوں یہ گلاں سمجھ آئیاں، تو کھٹکی میرے دل میں یہ بات کھٹکی یہ کہ جمع کروں میں اور قید کروں میں بعض نکات کو، دو مطلب تفسیری، وہ ایسے نکات جو نفع دینے والے ہیں وہ کہ نفع دیں گے وہ ساتھیوں کو، ان کو جمع کروں اور قید کروں ایک مختصر رسالے میں، ایک اے میرے دل چ گل آئی جی میں جدہ لکھا تو لوگ انہوں پڑھن گے تو انہوں قرآن فہم قرآن میں فائدہ ہوگا۔ اور وہ چیز جس کی امید کی گئی ہے اللہ کے لطف سے، وہ اللہ جس کی انتہا نہیں ہے، ابدی ازلی ابدی ہے۔ کیا امید کی گئی؟ یہ کہ کھولے علم کے طلباء کے لیے صرف ان قواعد کے سمجھنے کے ساتھ، صرف کیا کھولے؟ راستہ بڑا کتاب اللہ کے معنی کے سمجھنے میں، کتاب اللہ کے سمجھنے میں اللہ تعالیٰ ایک بڑا راستہ ان کے لیے کھول دے کہ ان کو قرآن پاک سمجھ آ جائے۔ کس طرح کھولے؟ اس حیثیت سے دھیان کریں جی کہ اگر خرچ کریں لوگ اپنی عمریں تفاسیر کے مطالعہ میں اور قرات میں مفسرین پر سامنے پڑھیں، جی تو جواب بحیث لو صرفوا لم تتحصل، لم او بچ ایک جملہ معترض ہے، علاوہ زیں کہ وہ لوگ اقل قلیل ہیں اس زمانے میں جو تفاسیر پڑھتے ہیں، تفصیل سے مفسرین کے سامنے بیٹھ کر قرآن سمجھتے ہیں، وہ ہیں تھوڑے۔ اچھا اگر وہ عمریں ساری خرچ کر دیں تو نہ حاصل ہوں گے ان کے لیے یہ فوائد اس ضبط اور ربط کے ساتھ۔ تفسیر تو سمجھ آئے گی لیکن جس طرح میں نے یہ قواعد اور بیان کیے ہیں نا، ان کو بے شک بہت ساری تفسیروں کے مطالعہ سے بھی یہ قوانین سمجھ نہیں آئیں گے جو اللہ نے مجھے نصیب کیے ہیں۔ تو کوئی انکار نہیں یار، اللہ تعالیٰ جس پر چاہے جو عنایت فرمائے، بے ان کو اگر پوری محنت بھی کرے نا تو یہ اس طرح یہ فوائد اس ضبط اور ربط کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتے۔ سنا جی، لہٰذا بھی اس کو دھیان سے پڑھا جائے۔ نام رکھا ہے میں نے اس رسالہ مختصرہ کا فوز القری کبیر فی اصول تفسیر کے ساتھ، الفوز تو کوئی شک نہیں اصول قرآن پڑھنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ چھوٹی تو نہیں ہے جی، اور نہیں میری توفیق مگر اللہ کے ساتھ، یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی مجھے کافی ہے اور بہتر کار ساز ہے۔ جی مانا کر جے سمجھ آئی تھا۔ بہرحال بعد امور ثلاثہ کے پس کہتا ہے فقیر ولی اللہ بن عبد الرحیم معاملہ فرمائے ان دونوں کا اللہ تعالیٰ اپنے لطف عظیم کے ساتھ، یعنی اپنے واسطے بھی دعا کی تھی تے والد صاحب واسطے بھی۔ جی جب کھولا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دروازہ اپنی کتاب مجید کے فہم سے، تو یعنی جب کھولا تو خاطارہ تو کھٹکا میرے دل میں یہ کہ جمع یہ بات کہ جمع کروں میں اور قید کروں میں بعض نکات نافعہ، ایسے نکات نافعہ، وہ نکات جو نفع دے ساتھیوں کو،
لیکن جمع کروں میں، قید کروں میں کس میں؟ رسالہ مختصرہ میں۔ اور وہ شے کی امید کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے لطف سے، وہ اللہ، یا وہ لطف بھی کہہ سکتے ہو، وہ لطف کے جس کی انتہا نہیں ہے، وہ لطف کے جس کی انتہا نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہ کہ کھولے اللہ تعالیٰ کے طلباء کے لیے صرف ان قواعد کے سمجھنے کے ساتھ کیا کھولے؟ بڑا راستہ، بڑا راستہ کس میں؟ اللہ کے معنی کے سمجھنے میں، سمجھنے میں، حیثیت کے ساتھ کہ اگر خرچ کریں وہ اپنی عمریں تفاسیر کے مطالعہ میں اور پڑھنے کرنے میں مفسرین پر، نوازی وہ عقل قلیل ہے زمانے میں۔ اس زمانے میں تو ہیں وہ تھوڑے جو بڑی تفصیل کے ساتھ تفسیریں پڑھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اگر وہ خرچ کر بھی دیں تو نہیں حاصل ہوگی ان کے لیے، سبق اور ربط کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا اللہ دا فضل ہے، اللہ تعالیٰ میرے کو کم لیا، نام رکھا میں نے اس کا رسالہ مختصرہ کا الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کے ساتھ، اور نہیں میری توفیق مگر اللہ کے ساتھ، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں میں اور وہ مجھے کافی ہے، اور کتنا اچھا وکیل ہے۔ جی کارساز ہے آگے با مقاصد۔ مقاصد هذه الرسالة منحصرة فی 5 ابواب۔ اس رسالے کے مقاصد بند ہیں 5 بابوں میں۔ اس رسالے کے مقاصد بند ہیں 5 ابواب میں۔ 5 ابواب ہیں اس میں، ان میں یہ مسئلے بیان ہوں گے کہ ایک باب میں۔ جی باب اول میں کیا ہوگا؟ الباب الاول فی بیان العلوم الخمسۃ التي يدل عليها القرآن العظیم نصا وكأن نزول القرآن بالرسالة كان لهذا الغرض۔ باب اول ان 5 علوم کے بیان میں جن پر قرآن عظیم دلالت کرتا ہے نص کے اعتبار سے، وہ 5 علوم، جن پر وہ تفصیل آ رہی ہے آگے، جن پر قرآن عظیم دلالت کرتا ہے نص کے اعتبار سے، ان 5 علوم کا اعتبار ہے کہ قرآن میں یہ 5 علم ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ گویا کہ نزول قرآن بالرسالہ تھا اسی غرض کے لیے کہ یہی 5 علوم سمجھے جائیں۔ وہ آگے تفصیل آ رہی پہلے باب میں، کیا کہ جی پہلا باب منع کرو باب اول ان 5 علوم کے بیان میں کہ دلالت کرتا ہے ان 5 علوم پر قرآن عظیم نص کے اعتبار سے، کوئی اشارہ نہیں، نصاً ان پر دلالت کرتا ہے۔ گویا کہ قرآن کا نزول بالرسالہ تھا اسی غرض کے لیے، تھا اسی غرض کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الباب الثانی فی بیان وجوہ الخفاء فی معانی نصب القرآن بالنسبة الى اہل هذا العصر وازالت ذلك الخفاء باوضح بیان۔ باب ثانی نظم قرآن کے معانی میں خفا کے وجوہ کے بیان میں بنسبت اس زمانے والوں کے کہ کس وجہ سے نظم قرآن کے معنی میں خفا ہوا، اس کا بیان کریں گے، قانون بتائیں گے جی، اور ازالہ اس خفا کا اوضاع وضع کے ساتھ۔ جی تو شاہ صاحب جڑے قانون بیان کیتے نے توجہ فرماؤ گے تو قرآن شریف تے پڑھ رہے ہو چس ہو رہے گی پھر۔ ہاں جی باب ثانی نظم قرآن کے معنی میں خفات کے وجوہ کے بیان میں بنسبت وہ جڑے وجوہ فقہ چ پڑھے نے وہ نہیں، یہ تھے اور نے جی بنسبت اس زمانے والوں کے، اور ازالہ اس خفا کا اوضاع بیان کے ساتھ۔ دوسرا باب اس مسئلے میں جی الباب الثالث فی بیان لطائف نظم القرآن وشرح اسلوبہ البدیع بقدر الطاقت والامکان۔ تیسرا باب ہے نظم قرآن کے لطائف کے بیان میں اور اس کے عجیب اسلوب کی شرح کے بیان میں، لیکن بقدر طاقت والامکان، ورنہ تو قرآن پاک کی ساری بلاغت، اس کا اعجاز اللہ جانتے ہیں اور اللہ کی عطا سے سونے محبوب جانتے ہیں، بعد والے بقدر طاقت والامکان جتنا سمجھ آتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ جی باب ثالث قرآن
کے نظم کے لطائف کے بیان میں، نظم قرآن کے لطائف، سبحان اللہ، کے بیان میں، اور قرآن کے عجیب اسلوب کی شرح کے بیان میں بقدر طاقت والامکان۔ الباب الرابع، الباب الرابع فی بیان مناہج تفسیری و توضیح اختلاف الواقع فی تفاسیر صحابہ والتابعین۔ چوتھا باب ہوگا تفسیر کے مناہج کے بیان میں، مناہج جمع منہج، منہج یعنی راستہ، تفسیر کے راستوں کے بیان میں، اور وضاحت اختلاف کی جو واقعہ ہوا صحابہ پاک اور تابعین کی تفاسیر میں، اختلاف کی وجہ کیا ہوئی، اختلاف کی یہ بھی مسئلے آپ کو سمجھائیں گے جی۔ ہاں جی، باب رابع تفسیر کے مناہج کے بیان میں اور اختلاف کی وضاحت کے بیان میں، جو اختلاف واقع ہوا صحابہ اور تابعین کی تفاسیر میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھا باب اس مسئلے میں، الباب الخامس، اس کتاب میں یہ چار ہی ہیں جی، آخر دے دیکھو نا چوتھا باب تے کتاب مک گئی جی جی جی۔ جی۔ او الباب الرابع، اگے الباب الباب الخامس فی ذکر جملۃ صالحۃ من شرح غریب القرآن واسباب النزول التي يجب حفظها على المفسر ويمتنع ويحرم الخوض في كتاب الله بدونها۔ باب پانچواں، ذکر کرنا کچھ جملہ صالحہ کا جی، اے مقدار ان کاف ان کا، اے مطلب ہے ذکر کرنا ایک مقدار جو کافی ہے، کس سے؟ من شرح غریب القرآن، قرآن میں وہ الفاظ جو جن کے معنی ذرا مشکل ہیں وہ بیان کرنے، اور اسباب نزول بیان کرنا، اور جو ضروری ہیں وہ شرح اور وہ اسباب نزول کے واجب ہے حفظ کرنا ان کا کن پر، اور منع ہے اور حرام ہے غور و خوض کرنا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کے بغیر بھی۔ وہ اگر وہ جو ہے نا غریب قرآن نہیں پتہ، اسباب نزول نہیں پتہ، تو پھر مسئلہ الجھا ہوا ہے۔ لیکن یہ غرائب القرآن اور جو ہے نا اسباب نزول یہ مفسرین ساتھ ساتھ بیان کرتے رہتے ہیں، سنیں ہی وہ جڑی پہلے الفوظ الکبیر چھپی ہے نا ان دے وچ ہے اے الباب الخامس ہے جی، اینا انہیں پھر چونکہ انہیں ضرورت نہیں سمجھی تو پھر انہیں اینی چھاپی ہے جی بشرا والے جڑے پرانا اندر وچ ہے ان دے وچ اے جڑا نا شاہ صاحب دا ہاذہ تکملہ تو کتاب الفوز الکبیر المسمى بفتح الخبیر، فتح الخبیر کے نام سے ہے جی۔ ان دے وچ نا اپنے مسئلہ رکھو نا سورۃ الفاتحہ تو والناس تک سورتاں وچ کیڑے کیڑے مشکل لفظ نے تو انہاں دا معنی دسیا ہے جی، چونکہ تفسیراں وچ سارا موجود ہوندا ہے، تفسیراں وچ سارا تے شان نزول بھی موجود نے جی۔ سنیں جی، مثلا الحمدللہ اس کا معنی الشکر للہ، رب العالمین مالک المخلوقات کلہا جی، الرحمن الرحیم اسمان من الرحمت، مالک یوم الدین قاضی فیصلہ فرمانے والے یوم الجزاء، ایاک نعبد نخصک بالعبادت ونقصدک وایاک نستعین نسألک بطلب المعونۃ، الصراط المستقیم کتاب اللہ وقیل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبہ، صراط الذین انعمت علیہم کس طرح بالہدایت وہم الانبیاء والصلحاء غیر المغضوب علیہم وہم قوم موسیٰ وعیسیٰ لأنہم غیروا نعم اللہ عز وجل، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال۔ اس طرح بھی یہ تفسیر، تو یہ عربی تفسیروں میں سب کچھ یہ موجود ہے
سنے زیادہ تر نا تفسیر ابن عباس ہے، حضرت عبداللہ بن عباس خود نہیں لکھی، آپ دے تفسیری اقوال جمع کیتے بعد ایک بندے نے، ان دا نام تفسیر یہ سارے اندر کو ماخوذ نے، اے سارا حصہ اندر کو ماخوذ نے، سن دے ہو تو ان پھیرا دے لیا جائے تو بہت اچھی گل ہے، ظاہر علم ہے جی ہے، تے نہیں تے او جڑا ہے نا اپنا تفسیراں وچ اے ساری جو کچھ موجود ہے وہ موجود ہے جی، اے جڑے 4 باب وچ قوانین نے نا اے کوئی نہیں موجود جس طرح شاہ صاحب بیان کیتے نے، تاں واسطے نے پھر 4 باب چھاپ دیتے نے، 5واں رہن دیتا ہے نہیں، سمجھا جی؟ تو ان جو وہ ایتھے نال اے 5واں باب اس نال نے چھاپیا سی فتح الخبیر دے ناں تے جی۔ بسم اللہ، چلو میں بابا باب خامس جملہ صالحہ کے ذکر میں غریب القرآن کی شرح سے، ہاں اسباب نزول کی شرح سے، وہ غریب القرآن اور اسباب نزول کے کہ واجب ہے حفظ کرنا ان کا مفسر پر اور ممتنع ہے اور حرام ہے غور و خوض کتاب اللہ میں بغیر ان کے بغیر ان کے